رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 سے 229 تک تلاوت کی ہے. نکاح، طلاق، عدت اور مہر کے مسائل کا بیان چلا آ رہا ہے اور مسلسل پچھلے کئی سبقوں میں، کئی درسوں میں اسی کا تذکرہ ہے. اب اس عورت کا ذکر ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا. تو اب اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو اس زمانے میں جبکہ تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. یعنی ایسی عورت کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے تم نے طلاق دے دی اور جب نکاح ہوا تھا اس وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، کیونکہ نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو گزشتہ آیا کہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور مہر بعد میں طے کر لیا جاتا ہے. نکاح کے وقت مہر کا بیان کرنا اور طے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. میاں بیوی خود طے کر لے آپس میں، اور اگر طے کرنے میں جھگڑا ہو جائے تو مہر مثلی متعین ہوگا. مہر مثلی کیا ہے وہ بھی گزشتہ آیا کہ جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس کے خاندان میں جتنی بھی عورتیں، چاہے ماں ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، ان کا جو مہر متعین ہوا تھا وہ یہاں طے ہو جائے گا. کیونکہ نکاح کے لیے مہر ضروری ہے، لیکن نکاح جب ہو رہا ہے اس وقت اس کا بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. مگر ایسی عورت جس کے نکاح کے وقت مہر ذکر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے کہ اس کا حکم اب یہ ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، کہ فائدہ پہنچاؤ تم ان کو، اور وہ فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ تم ان کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو. اور اس کو کہتے ہیں متعۃ النکاح، کہ نکاح تو ہو گیا، ہم بستری بھی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق ہو گیا، مہر بھی طے نہیں ہوا، تو اب ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو. اس کو کہتے ہیں متعۃ النکاح. اور ایک متعہ ہے رافضیوں کا، شیعوں کا، کہ کوئی مرد کسی عورت سے مقررہ وقت کے لیے مثلا 2 گھنٹے، 1 دن، 1 سال، اور بغیر گواہوں کے کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، آپ میرے ساتھ اتنے دن تک رہو، دونوں میں طے ہو جائے، اس کو متعہ کہتے ہیں. اب آج کل کے ریلیشن شپ میں اور اس متعہ میں کیا فرق ہے؟ یہی تو کانٹریکٹ ہوتے. اصل بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ ایک مقررہ وقت کے لیے آپس میں کانٹریکٹ ہوتا تھا
اور وہ وقت 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا تھا اور 1 سال کے لیے بھی، لیکن اسلام نے اسے ختم کر دیا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا بھائی، 1 گھنٹے کا آپ کتنا پیسہ لو گے، 2 گھنٹے کا آپ کتنا پیسہ لو گے۔ رابضیوں کے لیے اس کو کہہ دیا متع، اور رابضیوں کے یہاں ابھی تک جاری ہے، اور وہ اس کے بڑے فضائل بیان کرتے۔ منہج الصادقین میں ہے کہ جو آدمی 1 مرتبہ متع کرے، سنیے گا کہ کتنی غلاظت انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، کہ جو آدمی 1 مرتبہ متع کرے اس کو حضرت امام حسین کا درجہ، یعنی انہوں نے استعمال بھی کس کا کیا ہے؟ امام حسین کا درجہ۔ جو 2 مرتبہ متع کرے اس کو حضرت حسن کا درجہ، جو 3 مرتبہ متع کرے اس کو حضرت علی کا درجہ، اور جو 4 مرتبہ متع کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ملے گا۔ نعوذ باللہ، پھر نعوذ باللہ، اور پھر نعوذ باللہ۔ اگر زنا سے یہ درجے مل رہے ہیں تو پھر کنجر تو سب سے بڑے نیک ہو جائیں گے، پھر تو آج کل کا پروسٹیوشن سب سے بڑا نیک ہو جائے گا۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ اور پھر ایسی چیزیں اہل بیت کی محبت کے نام پر کی جا رہی ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ اہل بیت سے کیا محبت؟ یہ ہے کہ کالے کپڑے پہن لو اور محرم میں 10 دن یاد کر لو، رو لو، سینہ کوٹ لو، یہ اہل بیت سے محبت؟ اہل بیت سے محبت یہ ہے کہ ان کی محبت کے، ان کے نام کو استعمال کر کے عورتوں کو چند وقتوں کے لیے چند پیسے دے کر کے ان سے اس طریقے کی غلاظت بکھیرو، یہ اہل بیت سے محبت؟ یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت اللہ اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق، کہ پورے سال تو کچھ بھی نہ کرو، نہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، آخر میں 10 دن آ کر کے رو لو، پیٹ لو، یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ پھر یہ خرافات بھی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انہی کی کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا غلاظتیں لکھی ہوئی ہیں۔ برہان المتع میں لکھا ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ جو شخص متع کرے، یعنی کانٹریکٹ کرے چند گھنٹے کے لیے، اور میں اس کو شاید پروسٹیٹیوشن سے نیچے کم نہیں کہوں گا، پھر متع کرے، پھر جنابت کا غسل کرے، تو پانی کے ہر قطرے سے جو اس کے بدن سے گرے اللہ تعالیٰ 70 فرشتے پیدا کرتا ہے، جو اس متع کرنے والے شخص کے لیے فرشتے قیامت تک مغفرت مانگتے رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ہم اہل بیت کی محبت کے نام پہ ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ ہے۔ اور متعۃ النکاح شریعت نے کس کو کہا ہے؟ اس کو کہا ہے کہ جس عورت کا مہر متعین نہیں ہوا ہے اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کو کچھ فائدہ پہنچا کر کے رخصت کرو۔ اور ایک ہوتا ہے متعۃ الحج، جس کو کہتے ہیں تمتع۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور ساتھ میں اس نے عمرے سے فائدہ بھی اٹھا لیا، اس کو کہتے ہیں تمتع، کہ عمرے کا احرام باندھا اور حج کے موسم سے پہلے گیا، عمرے سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد حج کا احرام باندھا اور حج کیا، اب دونوں فائدہ اٹھایا ایک ہی سفر میں، اب اس میں اس کو ایک قربانی بھی دینا پڑے۔ اور یہاں جس کا ذکر ہے وہ ہے متعۃ النکاح، وہ یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ملی ہے اس کو طلاق کے ساتھ ایک جوڑا کپڑا بھی دینا پڑے گا۔ اگر اس کا مہر مقرر شدہ ہے تو اس کو مہر بھی دینا پڑے گا اور ایک جوڑا بھی دینا پڑے گا، اور یہ مستحب ہے۔ اور اگر مہر مقرر نہیں ہے اور ایسے ہی ہو گیا تو پھر جوڑا دینا واجب ہے۔ اور اس مقام پر متعوہن میں اسی کا ذکر ہے کہ تم طلاق کے بعد عورت کو ایک جوڑا دو، اور وہ جوڑا بھی کیسے دینا ہے؟ علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور فقیر اور تنگ دست پر اس کے اندازے کے مطابق، یعنی جو جس کی حیثیت ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ گھروں میں عورتیں جو لباس پہنتی ہے، مالداروں کے گھروں میں امیرانہ لباس ہے، درمیانی گھروں میں درمیانہ لباس ہے، غریب کے گھروں میں غریبوں والا لباس ہے، تو جس کی جو حیثیت ہے اسی کے مطابق خوراک ہے اور اسی کے مطابق لباس ہے۔ لہذا امیر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ریشمی لباس جو عمدہ ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا، غریب آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ جوڑا دینا پڑے گا۔
متاعا بالمعروف، اور یہ جوڑا ہنستے چہرے کے ساتھ دینا ہے، عمدگی کے ساتھ دینا ہے، ماتھے پر بل نہ پڑے۔ اب اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خاندانی جھگڑے ہوتے اس کو طلاق دے دیتے لوگ، اس عورت کا کیا قصور تھا؟ اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ حقا علی المحسنین، لازم ہے نیکوکاروں پر، یعنی اللہ نے یہ نیک لوگوں پر لازم کیا ہوا ہے۔ اور مسئلہ سنو، یہ تو اس کے بارے میں تھا جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ اور مسئلہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی، اور تم مہر ان کے لیے مقرر کر چکے ہو، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا، اب آدھا مہر دینا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح ہو چکا ہے اور نکاح کے موقع پر 1000 مہر مقرر ہوا ہے، اور طریقہ یہی رائج ہے آج بھی، اور پہلے بھی اسی طرح کرتے تھے کہ مہر عام علاقوں میں، کچھ علاقوں میں نہیں ہے، جیسے ہمارے علاقوں میں نہیں ہے، مہر عورت کے ہاتھ میں ہی دیا جاتا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں مہر دے دیتے، عورت کے وارثوں کو، متولیوں کو دے دیا، اور انہوں نے اس عورت تک، اپنی بیٹی تک یا اپنی گھر کی بچی تک اس کو پہنچا دیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ایسی صورت پیش آئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس نفس نکاح کے ساتھ آدھا مہر تو عورت کا ہے، آدھا مہر عورت کا ہے، آدھا اس کو واپس کرنا پڑے گا، الا ان یعفون، مگر وہ عورتیں آدھا بھی معاف کر دیں، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے، عورت چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے، کہ نہیں لاؤ دو تو دینا پڑے گا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، دو، یا تو عورت معاف کر دے یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، یعنی وکیل بن کے آیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ یہ مہر عورت کا پہنچا دو، 1000 مہر دیا، رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی، اب 500 اس سے لینا ہے کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ شوہر کہہ سکتا ہے آدھا مجھے دو آدھا، مگر یہ کہتا ہے کہ معاف کرتا ہو جاؤ، میں نہیں لیتا، تو یہ بھی جائز ہے، پورا کا پورا دے دے۔ آگے اللہ مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب، کہ ٹھیک ہے آدھا نہیں، پورا کا پورا۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو تم فضل کو آپس میں، یعنی اس طلاق کی وجہ سے آپس میں مہربانی کو نہیں بھولو۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ عموماً طلاق جھگڑے کے بعد ہوتی ہے، ہو گئی بات، یہی ہوتا ہے، یہ جو ہماری رسمیں ہیں نا، یہ میاں بیوی کو یا تو فوراً یا تو آگے جا کر کے طلاق تک پہنچاتی ہے۔ تاؤ اٹھ کے آیا، بولے میری اچھی خاطرداری نہیں ہوئی، اب یہ وہ بولتا ہے، یہ شکایتیں کرتا ہے، وہ شکایتیں کرتا ہے، طلاق تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ طلاق عموماً جھگڑے کے بعد ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ کوئی طلاق دیتا نہیں ہے، اور عام طور پر میاں بیوی بھی نہیں چاہتے کہ طلاق ہو، لیکن خاندان کا ایسا پریشر ہوتا ہے کہ دونوں طلاق تک پہنچتے ہیں، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر دلوں میں کینہ، بغض، حسد اور بڑا طیش آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس طیش کے وقت بھی اللہ کے حکم کو نہ بھولو۔ مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، شاعر بھی تھا، اس کا شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی عقل مند ہو، آدمی اس کو انسان مت سمجھیے گا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس کو آدمی نہ سمجھو کہ عیش آیا تو اللہ کو بھول گیا، اور غصے میں آیا تو اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو گیا۔ جب تو غصے میں آ سکتا ہے اور تو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جب خدا ناراضگی پہ آئے گا تو تیرا کیا حال کرے گا؟ ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ نے احکام بیان فرما دیے کہ اس طریقے سے چلنا ہے۔ اب چلنا انسان کو ہے، اب وہ چاہے ظاہر میں غلطیاں کرے، چاہے دلوں میں چھپا کر سازشیں کرے، اللہ جو عمل تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اب یہاں تک جو چلا، نکاح کے مسائل آئے، طلاق کے مسائل آئے، عدت کے مسائل آئے، یہاں سے اللہ فرماتے ہیں کہ انہی چیزوں میں مت الجھنا۔ یہ سب کچھ نہیں، آج کل تو یہی ہو گیا نا
ہر آدمی دیکھتا ہے میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں، اور پورے دن نماز پڑھ رہا ہے تو بھی وہی سوچ آ رہی ہے، میں اس عورت کو کیسے قبضے میں کر لوں، میں اس لڑکی کو کیسے اپنے قبضے میں کر لوں، میں وہاں جا کر کے اپنی خواہش کیسے پوری کروں۔ اللہ کہتے انہی چیزوں میں نہیں الجھنا، نمازوں کا بھی خیال رکھنا۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ کہتے حفاظت کرو نمازوں کی۔ اور عموماً لوگ نکاح کے موقع پر نماز کی پرواہ نہیں کرتے، ہاں، اور دین کے تعلق سے کوئی رسم دین سمجھ کر جس کو ہم کر رہے ہوتے وہاں بھی ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ نکاح کا مسئلہ ہوا، عورتیں میک اپ کر کے پہنچی، کہاں سے نماز، تین نمازیں ضائع ہو رہی، مرد نمازیں ضائع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح طلاق کے مسئلے پر اکٹھے ہو تو نماز نہیں پڑھتے، جھگڑے تو کتنا لمبا چلتا ہے اور نماز چھوڑ دیتے، اسی وقت میں نماز میں اللہ کو متوجہ ہو کر اللہ سے مانگ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، اور کئی مقامات میں نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے کہ اپنے ہی مسائل میں نہ الجھے رہو، میری طرف متوجہ ہو کر کے میرے حقوق کا بھی خیال کرو اور مجھ سے بھی درخواست کر لیا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نماز کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی وسطی نماز کی۔ اور نماز وسطی یہ عصر کی نماز ہے، خاص طور پر اس کا خیال رکھو۔ غزوہ خندق کے موقع پر اتنی زور کی لڑائی تھی اور اتنی مشغولی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز نہ پڑھ سکے، نہ عصر کی پڑھ سکے، اور نہ شام کی پڑھ سکے، کیونکہ وہاں مسائل ایسے کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کہ اللہ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ کے شعلوں سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز قضا کرا دی۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز۔ عصر کی نماز تمام نمازوں کا بڑا درجہ ہے، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطیر اہلہ او ومالہ او کما قال، کہ جس سے عصر کی نماز رہ گئی اس طرح سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد بھی مر گئے اور گھر کا مال بھی لوٹ لیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کہ گھر کے افراد میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ حال یہ ہے کہ اگر ایک مرد مر جائے تو لوگ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، یہاں تو سارا گھر لوٹ جائے تو کتنا صدمہ ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز فوت ہو جانے کا اتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے۔ اچھا، ظاہری عاجزی بھی ہونی چاہیے، باطینی عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ ظاہری عاجزی کیا ہے؟ کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو نگاہ سجدے کے مقام پر رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ یا اللہ اکبر کہا اور ہم ایسا دیکھ رہے پورا چاروں طرف مسجد کا نظارہ چل رہا ہے، نہیں، ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ نماز بھی پڑھ رہے اور ایسی غفلت کے ساتھ کہ نماز بھی چل رہی ہے اور جمعیہ بھی کھائی جا رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں کہاں کھڑا ہو۔ ظاہری طور پر نگاہ جب قیام میں کھڑے ہو تو نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، ہاں، ہاتھ سنت کے مطابق باندھ کر کھڑے ہو، اور نماز پڑھ رہے ایسا نہ ہو کہ نماز ہو رہی ہے چلتے چلتے کبھی داڑھی کھیلے، کبھی کانوں میں انگلیاں، کبھی ناکوں میں انگلیاں، اور بغیر ضرورت کبھی کسی اور جگہ پر کھجلی ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے تو پھر مجبوری کا حکم الگ ہے۔ اور باطینی عاجزی یہ ہے کہ نماز میں پوری توجہ اللہ کی طرف، گویا اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ایک تصور، ایک خیال بناؤ۔ اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ سمجھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، نماز کے بارے میں کہ اگر تمہیں ڈر ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لو، نماز مت چھوڑو، ڈر ہے تو کھڑے کھڑے۔ امام بخاری فَرِجَالًا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پاؤں پر کھڑے کھڑے پڑھ لو، اور یہی معنی امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، یعنی اگر خطرہ ہے
اور تم رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو، لیکن نماز پڑھو۔ اور امام شافعی مانا کرتے کہ دوڑتے ہوئے نماز پڑھ لو، کہ اگر ایسا ہے کہ دوڑتے چلے جا رہے ہو، وقت نکل جائے گا، نماز کا موقع نہیں ملے گا، تو دوڑتے ہوئے بھی خیالات میں اشاروں کے ساتھ پڑھتے ہوئے نماز پڑھ لو، لیکن نماز مت چھوڑو۔ او رکبانا، یا سواری پر پڑھ لو۔ مثال کے طور پر آپ آگے ہو، دشمن پیچھے کی طرف سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور تم آگے جنگی حکمت عملی کی وجہ سے دوڑے چلے جا رہے ہو، تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو، لیکن نماز چھوڑو مت۔ یا شیر تمہارے پیچھے پڑا ہے، کوئی جانور تمہارے پیچھے پڑا ہے اور نماز کا وقت ہے، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، دوڑتے ہوئے اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ اسی طرح سمجھو کہ پانی کا سیلاب پیچھے آ رہا ہے، تم بھاگے جا رہے ہو، نماز کی معافی نہیں ہے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لو۔ اپنی سواری پر ہو، اپنی سواری پر پڑھ لو۔ اور یاد رکھنا، آدمی اگر سولی پر لٹکا ہوا ہو، ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی ہوئی ہو، خون کے فوارے نکل رہے ہو، نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ ہم کن کن چیزوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے، اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اگرچہ وضو نہیں ہے، تیمم نہیں ہے، پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے، پڑھ لو۔ اس نیت کے ساتھ پڑھ لو کہ اگر بچ گیا دوبارہ پڑھ لوں گا۔ ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ آج تو لوگوں نے نماز کو سمجھا ہی نہیں، موقع مل گیا رسمن پڑھ لی، نماز کو سمجھا نہیں۔ اور خاص کر وہ عورتیں جو نمازوں میں گھروں میں لاپرواہی کرتی، بعض عورتیں نمازیں پڑھتی بھی ہے لیکن مسائل نہیں پڑھتا، ناک میں کوکے ڈالے ہوئے۔ ان سے پوچھو کہ جب وضو کرتی ہو تو وہ ہلا کر ناک کے سوراخ میں پانی ڈالتی ہو، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اگر وہاں پانی سوراخ میں نہیں ڈالا وضو نہیں ہوگا۔ کان میں کانٹا پہنتی ہے، غسل واجب ہو گیا، کان کے سوراخ میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ اگر کان کے سوراخ میں پانی نہیں ڈالا تو غسل نہیں ہوگا، اب اس کو ہلاؤ، پانی پہنچاؤ۔ مگر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ غسل کرتے وقت ان میں پانی جاتا ہے یا نہیں، تو کہتے معلوم نہیں جاتا ہے کہ نہیں۔ تو اگر وضو میں ناک کے سوراخ میں اور واجب غسل میں کان کے سوراخ میں پانی نہیں گیا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا، اور جب وضو اور غسل نہیں ہوا تو نماز ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ناخن پالش لگی ہو، وضو نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی۔ بعض عورتوں کو لمبے لمبے ناخن بنانے کی عادت ہوتی ہے، نہ وضو نہ نماز، کیونکہ ناخنوں کے نیچے میل جمع ہوتا ہے، اور جب آپ پانی پہنچاؤ گے تو وہ میل اندر تک پہنچانے کے لیے پانی کو رکاوٹ بنے گا، وضو ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سن لے، عورتوں کے بازو کوہنیوں تک ننگے ہوتے، یہاں تک، بازوں کو عادت ہوتی ہے پورا نہیں پہنتے، یہاں تک پہنتے۔ ایسے لباس میں عورت کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کے بازو کلائی تک ڈھانپنا ضروری ہے، یہاں تک۔ اگر کلائی سے آگے ایک انگلی بھی بازو ننگا ہوا نماز نہیں ہوگی، کتنی بھی نماز پڑھ لے، ساری پڑھی ہوئی نماز اس کی گردن پر ہے۔ اس کا شوہر بھی گنہگار، سن لیجئے، ہاں ہم بری نہیں ہیں، اس کا باپ بھی گنہگار، اور جتنے بڑے ہیں سب گنہگار، کیونکہ ان کا فرض تھا اس کو سمجھانا، اس کا روکنا۔ ہم باقی جگہ تو بڑے شیر بنے پھرتے ہیں، لیکن وہاں ہر چیز جانے دیتے۔ یقین جانو ہم نے نمازوں کو نہ سمجھا ہے نہ نمازوں کی شرائط کو سمجھا ہے۔ گھروں کی دیکھ بھال کرو، بہشتی زیور جیسی کتاب کو گھر میں رکھو، نماز کے باب ان کے سامنے پڑھاؤ، سمجھاؤ، ورنہ پکڑ ہوگی۔ آج ہم نے فضائل بہت سنا دیے، مسائل کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، آج شاید آپ کو ان میں سے کتنوں کو پتا ہو، عورتوں سے ایسے مسائل سننے میں آتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ فضائل بتانے پہ آئیں گے تو ایسے بتا دیں گے کہ کئی دور دور تک حدیث میں نہیں ہوں گے، اور مسائل بھی ایسے بتائیں گے غلط کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں، ورنہ پکڑ ہوگی۔ ہم نے فضائل تو بہت سنا دیے، کچھ مخصوص چیزیں تو سب تک سنا دی، لیکن ایسی جگہ، ایسے اجتماعات، ایسی چیزیں
کہ جہاں ان ساری چیزوں کو کور کیا جاتا ہے وہاں پہنچنے کے لیے نہ ہماری گھروں کی عورتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، نہ ہم بھیجنا چاہتے، بالکل پکڑ ہوگی، اور ہماری ہی پکڑ ہوگی، کسی مسجد کے عالم کی فکر نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اس لیے اس بات کی فکر کرو، گھروں میں بیشتی زیور، مسائل کا باب، یہ ساری چیزوں کو پڑھو، نہیں تو جہاں اس طریقے کی فکریں ہوتی ہے، ہفتہ واری اجتماعات ہوتے، وہاں تک پہنچاؤ۔ اللہ کہتے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم امن میں آ جاؤ اللہ کا ذکر کرو۔ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی، نماز تو پڑھنی ہے، ہاں جب تم امن میں آ جاؤ اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، کیسے ذکر کرو؟ جیسے تمہیں رب نے تعلیم دی ہے، ایسا نہیں اپنی مرضی کے ساتھ کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، میری کیا مرضی ہے، ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ رب نے کیا سکھایا ہے ویسے، اللہ نے کیسے بتایا ہے، مجھے تو اپنے حساب سے بہت ساری چیزیں اچھی لگے گی، وہ دین بنا دیں گے جیسے اوروں نے بنا دی، نہیں، جیسے رب نے تعلیم دی ہے۔ نماز پڑھو تو اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو، اور اتنی تیزی سے ہماری نمازیں ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ رکوع سجدہ، رکوع کے بعد کھڑے ہو تو تھوڑا اطمینان کے ساتھ 2 4 5 سیکنڈ کا توقف کر لو، ہو سکے تو ربنا لک الحمد پڑھ لو۔ سجدے میں گئے اطمینان کے ساتھ جاؤ، دھڑلے سے نہیں کہ نیچے کا فرش بھی بچتا ہے، اطمینان سے جاؤ، سجدہ کرو اطمینان سے، راحت کے ساتھ، بھاگم دوڑی والا نہیں۔ اور پھر بیٹھو تو سجدے کے بیچ میں 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھو، ہو سکے تو جو حدیث میں دعا آئی ہے رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی پڑھ لو، نہیں ہے تو کم سے کم رب اغفر لی پڑھ لو۔ واپس سجدے میں اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اسی حالت میں کسی کلیکٹر سے ملنے جاؤ اور اسی انداز سے دوڑتے بھاگتے بات کرو، کیا کرے گا؟ وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا۔ یا اللہ کے سامنے کھڑے تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسی رب نے تعلیم دی، اور تعلیم کیسی دی؟ ما لم تکونوا تعلمون، ان چیزوں کی جن کو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے اس کی فکر کرو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو صحیح معنوں میں نمازیں بنا دے، اور ہمیں اپنے گھر کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ سورۃ البقرہ کی 2-3 آیتیں تھی، 236 سے 239۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.